کہتے ہیں کہ سن 200 ہجری میں جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینے سے مرو کی جانب عازم سفر تھے تو آپ شہر نیشاپور میں رکے تھے۔ اسی بنا پر مشہد مقدس کی طرف جانے والے زائرین کے لیے یہ مقام ایک مقدس اور پرامن جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے جب مدینے سے مرو کی طرف سفر اختیار کیا تو تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ راستے میں وہ نیشاپور کے نزدیک الحمرا کے مقام پر پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی قدم گاہ رضوی ہے جہاں سن 201 ہجری میں حضرت امام رضا علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب کے نام سے معروف ہے آپ نے ظاہراً یہیں پر ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت کی اس ہجرت کے بعد کے سارے تاریخی ادوار میں یہ جگہ ایرانیوں اور خصوصاً علویوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گئی۔ بعد کے دور میں شاہ عباس صفوی نے اس جگہ میں اپنی دلچسپی دکھائی اور یہاں پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی قدم گاہ کے طور پر ایک عمارت بنانے کا حکم صادر کیا۔ بعد میں سن 1201 ہجری میں شاہ سلطان سلیمان صفوی کے دور میں بقعے کی ظاہراً مکمل طور پر مرمت کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ملحقہ باغ کی شاہ عباس صفوی کے دور کی ڈیزائننگ کے مطابق مرمت اور آرائش نو کی گئی۔ موجودہ باغ کی ابتدائی ڈیزائن صفوی دور میں شاہ عباس اول کی حکومت میں انجام دی گئی تھی۔ اس مجموعے میں باغ، پانی کا چشمہ اور قدم گاہ شامل ہیں، جو 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جن کی کل لمبائی ایک مرکزی محور کے آس پاس مختلف سطحوں یا اونچی نیچی زمین پر بنائی گئی ہے۔ قدم گاہ رضوی کا یہ تاریخی باغ کئی خصوصیات کی بنا پر اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کی ہر چیز متناسب اور موزوں بنی ہوئی ہے۔ ایرانی باغات میں تناسب کا یہ لحاظ صفوی دور حکومت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حسب معمول باغ کے بیچوں بیچ چشمے کا پانی سنگی نہروں اور نالیوں سے ہوتا ہوا خود بقعے میں داخل ہوتا ہوا ایک مرکزی نہر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں کے بعد سے پانی پورے باغ کے درمیانی حصے کو اوپر سے نیچے تک آبشاروں اور نہروں کے ذریعے سیراب کرتا ہوا گزرتا ہے، یہاں تک کہ پانی باغ کے نچلے حصے میں پہنچ جاتا ہے جو اس بقعے کی مشہور سڑک کے ساتھ ہے۔ اس پورے مجموعے میں باغ ہی ہر طرف پھیلا ہوا ہے جو چوکور یا مربع شکل کا ہے، اور یہاں کی ہر شے چاروں طرف سے اس باغ کے حصار میں ہے۔ بیچ سے اس باغ میں داخل ہونے کے لیے صدر دروازہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کی عمارت بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، جس میں ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ یہیں سے شہر کے اطراف کے سرسبز علاقے اور اس محصور باغ کا ایک دوسرے سے اتصال ہوتا ہے۔ یہ تاریخی باغ قدم گاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس پورے مجموعے کا رقبہ 3200 مربع میٹر ہے، جس میں سرسبز علاقہ اور اس بقعے کی عمارتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس بقعے کو 8 ضلعی یا 8 ضلعوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اور یہ تقریباً باغ کے بالائی اور بیچ کے حصے پر بنایا گیا ہے۔ اس بقعے کا کل رقبہ تقریباً 150 مربع میٹر ہے، اور اس کے 8 ضلع 4-4 میٹر کی لمبائی پر بنے ہوئے ہیں۔ 8 ضلعی عمارت باغ کے مرکز میں ہے۔ اس بقعے کی عمارت کے مشرقی حصے میں چھوٹا چہار باغ بنا ہوا ہے، جو اس عمارت کو یہاں کے ابلتے ہوئے چشمے سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
باغ کا پہلا حصہ 1 ہیکٹر کے رقبے میں مربع صورت میں 100 میٹر لمبائی اور 100 میٹر چوڑائی میں بنایا گیا ہے اور اس کے درمیان میں 2 قدیم عمارتیں اس مجموعے کے اہم ترین عناصر میں سے ہیں۔ اس قدمگاہ کے باغ میں ایرانی باغات کی مخصوص اور مختلف قسم کی سجاوٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح قدمگاہ کے بقعے اور دوسری عمارتوں میں جن تزئینات کا استعمال کیا گیا ہے وہ ایرانی اور اسلامی طرز معماری سے مخصوص ہیں، جن میں مختلف قسم کی کاشیکاری یا ٹائلوں کا کام بھی شامل ہے۔ مورق کاشیکاری، خشتی کاشیکاری، 7 رنگ کاشیکاری اور چونے کے پلاسٹر کی مختلف قسموں کی سجاوٹیں ہیں، اور سب سے زیادہ اہم چیز مصوری کے ذریعے خود بقعے کی عمارت کے اندر پہلی منزل کی آرائش ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر ہمیں حجاری کا کام بھی نظر آتا ہے، جس میں سیاہ رنگ کے پتھروں کا تمام حجروں کے گوشوں یا اسی ایوانچے میں بنیادوں کے نزدیک استعمال کیا گیا ہے۔ بطور کلی قدمگاہ رضوی کے بقعے میں ہم صفوی دور کے آرائشی ہنر کی تجلی کو کار فرما پاتے ہیں، جن میں مختلف قسموں کی رنگا رنگ کاشی یا ٹائلوں سے بنے نقوش ہیں۔ خط سلس کی تحریریں ہیں جو گنبد کی دیواروں پر نظر آتی ہیں، اور اسی طرح خط نستعلیق جو بقعے کے اندر ہم گنبد پر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ در داخل فضای بقعه ازش شاهد هستیم۔ قدمگاہ کا پورا مجموعہ 3 حصوں اور 1 سڑک پر مشتمل ہے۔ مرکزی محور کے آخر میں اور سڑک کے کنارے مختلف قسم کی خدمات سے متعلق عمارتیں ہیں۔ اس مجموعے میں باغ سب سے اونچے مقام پر اور سڑک سب سے نیچے کی سطح پر ہے۔ قدمگاہ کے پورے مجموعے کی لمبائی 220 میٹر ہے۔ ایرانی باغات اور ایرانی معماری کی ڈیزائنوں اور طرز تعمیر میں ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اسی طرح جیسے ایرانی معماری میں ہمیں مخصوص اصول کار فرما نظر آتے ہیں، مثلاً ایک طرح کی اشیاء کو استعمال کرتے وقت تناسب، توازن اور مساوات کا خیال رکھنا۔ اسی طرح ایرانی باغات کے سلسلے میں بھی کچھ مخصوص طریقے رائج ہیں۔ مثال کے طور پر کسی باغ کی ڈیزائننگ میں مرکزی محور کو نظر میں رکھ کر اس کے ارد گرد کی فضا میں مختلف قسم کے باغیچے بنائے جاتے ہیں۔ صفوی دور میں اس طرز پر باغات کو بنایا جانے لگا جو طرز بعد میں چہار باغ کے نام سے معروف ہوئی۔ لہذا ایرانی باغ کی ڈیزائننگ میں تناسب اور توازن کا فارمولہ بے حد واضح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ باغ کی فضائے سبز کو آراستہ کرتے وقت جب بہت سارے درخت لگائے جاتے ہیں تو یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ چھوٹے سائز کے درخت آگے کی صف میں اور اونچے درخت پیچھے کی طرف لگائے جائیں۔ باغ کی آبیاری قناتوں یا زیر زمین پانی کی نہروں سے ہوتی ہے۔ پہلی قنات جو اصلی یا مرکزی قنات ہے وہ اوپر کے دیہی علاقے سے آتی ہے اور دوسری قنات سے نیچے کے دیہی علاقے سے باغ کے درمیانی علاقے میں آ کر پہلی قنات سے مل جاتی ہے، اور اس وقت یہ دوسری قنات حضرت امام رضا علیہ السلام کے پانی کے چشمے کی جگہ پر ہے۔ باغ کے چڑھائی والے حصے کے درمیانی علاقے میں ایک کافی بڑا تالاب ہے جہاں سے پانی اوپر سے آ کر یہاں جمع ہوتا ہے اور پھر یہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے 4 دوسرے 8 گوشوں والے حوضوں میں داخل ہوتا ہے جہاں سے پانی بقعے کے چاروں طرف جاتا ہے اور پھر یہاں سے فواروں کو جاری کرتا ہوا اس حوض میں داخل ہوتا ہے جسے مرکزی حوض کہتے ہیں۔
عمارت کے ایوان میں داخل ہونے والے راستے کے آس پاس سنگی آبشار کی صورت میں بہتا ہوا یہ پانی ایک اور حوض میں گرتا ہے۔ ایرانی باغات میں ایک عنصر ہے جسے جاری یا حرکت والا عنصر کہتے ہیں۔ یہ وہی پانی ہے۔ پانی کے تقدس کا تصور ہخامنشی دور ہی سے موجود تھا۔ ساسانی دور کے آناہیتا معبد کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس معبد کے ماحول میں پانی کی گردش نے اسے ایک خاص عرفانی حالت میں پہنچا دیا تھا۔ ایرانی باغوں میں بھی یہی چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پانی کا بہاؤ اور باغ کے درمیان سے ایک مرکزی محور سے اس کی مختلف سمتوں میں حرکت، جس سے درختوں اور پھول پودوں کا سیراب ہونا، یہ سب کچھ ایرانی باغوں کے اہم عناصر میں سے ہے۔ جی ہاں، علاقے کے ماحول اور آب و ہوا کا ایرانی باغات کے ڈھانچے پر اثر پذیر ہونا ایک فطری امر ہے۔ سردر کی عمارت یا وہ عمارت جو دراصل صدر دروازہ ہے، ایک چھوٹے صحن میں کھلتا ہے جس کی پیمائی 17 میٹر کی چوڑائی اور 28 میٹر کی لمبائی میں ہے۔ یہاں بہت خوبصورت سیڑھیاں جا کر باغ کے مرکزی حصے میں مل جاتی ہیں۔ یہ عمارت دوسری طرف سے ایک طولانی ایوان یا برآمدے کی شکل میں ہے جس کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی 10 میٹر کی ہے۔ یہ حصہ شہر کی طرف ہے لیکن اس باغ کی طرف آنے والے راستے کی جانب کھلتا ہے۔ اس طرف یہ عمارت تقریباً 3 میٹر کی بلندی پر بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت کی اہم چیزوں میں ایک اندر لے جانے والا دالان ہے اور مختلف سہولتیں مہیا کرنے والے کچھ کمرے ہیں۔ اس عمارت کے شمالی حصے کا صحن ان سہولیات کو مہیا کرنے والوں کی آمد و رفت میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس چھوٹے صحن کے دونوں طرف پانی کی نہریں جاری ہیں جو سیڑھیوں کی طرز پر اوپر سے نیچے کی سمت بہہ رہی ہیں، اور یہیں سے پانی کی یہ نہر باغ کے مرکزی محور کی جانب جا کر باغ کی سطح زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ان سیڑھیوں سے جب پانی نیچے کی طرف بہتا ہے تو آبشار کی مانند نظر آتا ہے، اور یہاں پانی ایک دلنواز صدا دیتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ یہاں سڑک کے دونوں کناروں پر چھوٹے چھوٹے کمرے یا طاق والی دیواریں ہیں جو بیچ والے حصے سے تقریباً 3 میٹر کی بلندی پر بنی ہوئی ہیں۔ یہ کمرے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں، جو یہاں آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تیسرا حصہ شہر کا سرسبز علاقہ یا آدھا محصور باغوں والا علاقہ ہے، جو 2 مختلف سطحوں یا اونچائی نیچائی پر بنا ہوا مرکزی باغ کا بقیہ حصہ ہے، اور یہ دشت نیشاپور کے ٹھیک سامنے ہے۔ پہلی سطح 40 میٹر کی لمبائی اور 35 میٹر کی چوڑائی کی ہے، چونکہ یہ عمارت کے ایوان اور صدر دروازے کی عمارت سے تقریباً 3 میٹر نیچے کی سطح پر ہے۔ اس لیے شہر کے سرسبز علاقے اور اس پرسکون فضا کے مابین ایک مناسب فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری سطح بھی مربع شکل کی ہے اور پہلی سطح کے مقابلے میں تقریباً 2 میٹر نیچی سطح پر بنی ہوئی ہے۔ اس طرح اس پورے مجموعے میں یہ 2 سطحیں اصل باغ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مناسب سبز فضا کا منظر پیش کرتی ہیں۔